اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اس سے پہلے یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک ہے جسم، دوسرے ہے روح، اور تمام متفکرین اور مکاتب کا اتفاق ہے کہ روح باقی رہنے والی چیز ہے. اس دنیا میں آنے والا ہر شخص، ہر موجود اسے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، یعنی ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے روایت میں ملتا ہے الموت قنطرہ، موت ایک پل کا نام ہے، اس لیے کہ ہم آپ یہاں آئے ہیں اس دنیا میں جو فانی ہے، یہاں سے سب کو کوچ کرنا ہے دار بقا کی طرف، جسے آخرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آخرت تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے اسے موت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور موت آنے کے بعد جب روح جسم سے نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. اب یہیں سے عالم مادہ سے موت کے ذریعے سے انسان کوچ کرتا ہے اور پہنچتا ہے ایک دوسرے عالم میں، جسے عالم برزخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. خود برزخ کے لغوی معنی پر اگر دقت کر لی جائے کہ دو چیزوں کے درمیان واسطے اور حائل کو برزخ کہتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت، ان دونوں کے درمیان جو عالم ہے اسے عالم برزخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اگر اصطلاحی آئینے میں برزخ کو سمجھنا ہے، برزخ کی تعریف ذہن میں محفوظ رکھنا ہے، تو یہ ہے کہ موت سے لے کر آغاز قیامت تک کے فاصلے کو برزخ کہتے ہیں. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روح کا وجود ہے اور مرنے کے بعد روح باقی ہے اور روح فنا نہیں ہوتی ہے، اور ابھی قیامت بھی برپا نہیں ہے، ابھی قیامت نہیں ہوئی ہے. تو اب ایسی صورت میں واقعاً ایک عالم کا ہونا ضروری ہے جس عالم میں یہ روح پائی جاتی ہو اور اپنی حیات کو ادامہ دے سکے. اس عالم کا عقلی اعتبار سے ہونا ضروری ہے، جسے ہم عالم برزخ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور اگر قرآن مجید کی آیات پر اگر نظر کی جائے تو قرآن مجید نے مومن اور کفار ہر ایک کی برزخ کی طرف اشارہ کیا ہے.
باقاعدہ طور پر آیات الہی میں برزخ کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ مومنین اور کفار و مشرکین و ملحدین و صاحبان ایمان ہر دونوں کے لیے برزخ کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی جو آیت پڑھی ہے، آیت کریمہ، اس آیت میں اگر آپ دقت کر لیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ گئی، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی، موت آئی تو کہنے لگے پروردگار مجھے پلٹا دے۔ کیوں پلٹا دے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ اب میں کوئی نیک عمل انجام دوں۔ فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، اور یہ وہ بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اصلاً اس کو پلٹایا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔ آپ اس آیہ کریمہ سے اس بات کو متوجہ ہو سکتے ہیں، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں، کہ عالم برزخ کا وجود پایا جاتا ہے، اور یہ طے ہے جب کافر اور ستمگر موت کا بادل منڈلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اب ان کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے دنیا میں پلٹنے کی، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید وہ عمل صالح انجام دیں، اور ان کا وہ کلمہ کہ جو وہ زبان پر جاری ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی انہیں پلٹایا نہیں جائے گا، بلکہ انہیں مجبوراً عالم برزخ میں رہنا پڑے گا۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام سجاد علیہ السلام نے برزخ کو قبر اور قبر کو بہشتی باغوں میں سے ایک باغ یا جہنمی باغوں میں سے ایک باغ بھی قرار دیا ہے۔ خود امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں قال هو القبر وَإِنَّ لَهُمْ فِيهِ لَمَعِيشَةً ضَنْكَةً وَاللَّهِ إِنَّ الْقَبْرَ لَرَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّن حُفَرِ النَّارِ۔ آپ دیکھیے یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں دونوں طرح کے ذکر کیا، مؤمنین کی بھی برزخ اور کفار و ظالموں ستمگر اور ملحدین کی بھی برزخ کا۔ جو صاحبان ایمان ہیں یقیناً یہ قبر، یہ ریاض جنہ، باغہائے جنت میں سے ایک باغ ہوتی ہے، اور اگر مرنے والا عالم برزخ میں پہنچنے والا مشرک ہے، ملحد ہے، ظالم و ستمگر ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے اور جہنم کے طبقوں میں سے گویا ایک طبقہ ہے۔ اگر یہ اس آیت کے علاوہ دوسری آیہ کریمہ پہ اگر دقت کی جائے، اس دوسری آیہ کریمہ میں بھی اسی بات کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو برزخ کا وجود پایا جاتا ہے، بالخصوص یہ آیہ کریمہ کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے انی آمنت بربکم فاسمعونی قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ سورہ یاسین کی یہ آیہ کریمہ ہے کہ جس میں صراحتاً یہ اعلان ہو رہا ہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا اور تم میری بات کو سنو۔ نتیجے میں اس بندے سے کیا کہا گیا؟ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو ادخل الجنہ کہا گیا ہے، یہ در واقع جس وقت مومن آل یاسین کو شہید کیا گیا ہے تو ان سے فوراً کہا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تفاسیر میں مشاہدہ کیا جائے، تفاسیر کے آئینے میں اگرچہ نام کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن یہ مسلم ہے کہ یہاں مراد مومن آل یاسین۔ یہ آیہ کریمہ خود قیامت کے بارے میں نہیں ہے،
بلکہ سیدھے سیدھے حکم ہو رہا، دیکھیے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے کا۔ ابھی ادھر قتل کیا اس کے قوم والوں نے، وہ لوگ کہ جو توحید کو نہیں مانتے تھے، وہ لوگ جو نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، حکم ہوا پروردگار کا کس میں؟ بہشت میں دخول کا۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، آواز دیتے ہیں یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی۔ اس کے بعد متوجہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے قیامت مراد نہیں ہے، یا بہشت قیامت مراد نہیں ہے، بلکہ در واقع یہ بہشت برزخی مراد ہے، کہ اعلان کرتے ہیں کاش میرے قوم یہ جان لیتی اور اسے معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس طرح مجھے بخش دیا اور کس طرح باعزت لوگوں میں قرار دیا ہے۔ یہ آیت بھی برزخ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ موت کے بعد، اس عالم مادہ کے بعد، اس دار فانی کے بعد، اس عالم فنا کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کریں، متعدد آیتیں ہیں جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عالم برزخ پایا جاتا ہے، اور عالم برزخ کی ابتدا موت سے شروع ہوتی ہے۔ ادھر روح قفس عنصری سے پرواز ہوئی، ادھر عالم برزخ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اگر احادیث میں دقت کی جائے تو متعدد حدیثیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً برزخ کا وجود ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے شیعوں کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے اس بات کو ارشاد فرمایا، اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ لیکنی واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ، یعنی خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے چاہنے والوں کے بارے میں اگر نگرانی ہے تو بس عالم برزخ کے حوالے سے نگرانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے کہ القبر منذ حین موتہ الی یوم القیامہ۔ راوی نے پوچھا کہ مل برزخ، برزخ ہے کیا، برزخ کب سے کب تک ہے؟ امام نے فرمایا برزخ یعنی جس وقت انسان دنیا سے چاہتا ہے، جو اس کی قبر ہے، وہی آغاز جس وقت انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کی ہے، کر چکی ہے، یہی قبر قیامت تک عالم برزخ ہے۔ یعنی آغاز برزخ جو شروع ہوتا ہے وہ موت کے بعد سے لے کر شروع ہوتا ہے۔ اچھا، خود آپ دیکھیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ جمل میں جب آپ کو فتح اور کامیابی مل گئی اور آپ اس جنگ کے فاتح قرار پائے، تو آپ فوراً ان کشتوں کے پاس کہ جو قتل ہوئے تھے وہاں پہنچے۔ آپ نے کعب بن ثور کے جنازے کو پاس پہنچے، کیا دیکھا کہ قرآن مجید کو اپنے گلے میں لٹکائے ہوا ہے۔ امام نے اشارہ فرمایا کہ اس کے گلے سے قرآن کو جدا کیا جائے، اور پاک و پاکیزہ جگہ اس قرآن کو رکھا گیا، احترام قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد امام امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مخاطب ہوئے اس کعب بن ثور سے کہ قد وجدت ما وعدنی ربی حقہ فہل وجدت ما وعدک ربک حقہ۔ جیسے ہی امام نے فقرے، حتیٰ کہ جس وقت آپ نے کسی دوسرے کے قبر جنازے کے پاس پہنچے تو جب اس کے لاشے کو دیکھا تو آپ نے بھی اس وقت بھی یہی فقرہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کسی نے آپ سے پوچھ لیا آقا آپ ان مردے اور ان لاشوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو کچھ جواب ہی نہیں دیتے۔ آپ نے آواز دی، آپ نے اشارہ کیا کہ یاد کرو جنگ بدر میں بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان میدان میں پڑے ہوئے لاشوں کو مخاطب قرار دیا تھا اور ان سے گفتگو کی تھی، اور اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اگر اجازت ہوتی کہ یہ جواب دیتے تو تم سب حیران و پریشان ہو جاتے۔ بالآخر یہ وہ روایات ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً موت کے بعد
عالم مادہ کے بعد عالم قیامت سے پہلے ایک عالم ہے جس کا نام ہے عالم برزخ۔ پس ان آیات و روایات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کے بعد اور قیامت سے پہلے، آخرت سے پہلے جو عالم ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ حالا آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو کہ برزخ کی ابتدا اور انتہا کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو امام سجاد علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس میں اور خود قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں صراحتاً اعلان ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ گویا اگر دیکھا جائے آیات اور روایات سے تو برزخ کا آغاز موت سے شروع ہوتا ہے، اور برزخ، عالم برزخ کا اختتام کب ہے؟ آغاز قیامت۔ ادھر قیامت کا آغاز، ادھر برزخ کا اختتام۔ تو یہ طے ہے کہ یقیناً اس عالم برزخ کی مدت کو سوائے پروردگار کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور یقیناً ابھی بھی عالم برزخ پایا جاتا ہے اور ہم اور آپ اسے درک نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن عالم برزخ میں انسان جب پہنچتا ہے تو موت کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے قبر۔ گویا دوسرے لفظوں میں کہا جائے قبر عالم برزخ کا ایک پہلا مرحلہ ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ موت عالم برزخ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے، اور قبر پہلا عالم برزخ کا پہلا مرحلہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ گویا یہ آخرت تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ موت ہے، اور اس آخرت تک پہنچنے کے لیے پہلے مرحلے کو قبر کہتے ہیں، جو عالم برزخ کی پہلی منزل ہے۔ خود حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ میں نے اس سے پہلے آخرت کی چند منزلوں کو ذکر کیا ہے، اس میں پہلی منزل وہ ہے قبر ہے۔ فَإِنَّ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اور جو بھی اس قبر میں نجات پا گیا، یہاں مسائل قبر میں کامیاب رہا، سوال اور جواب دیتا رہا، جو سوالات منکر و نکیر و فرشتوں نے کیا ان سب کے اگر جواب دے دیا تو اس کے بعد کہتے ہیں جو اس قبر میں آسان اور سہولت اور اس کو کامیابی عطا ہے تو آئندہ یعنی منازل آخرت کے دیگر منزلوں کو طے کرنے میں بھی اسے سہولت اور آسانی رہے گی۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ لَيْسَ أَقَلَّ مِنْهُ۔ سرکار ختم مرتبہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسائل قبر میں موفق نہ ہوا اور کامیاب نہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن کے بھی اسے سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پس قبر یعنی برزخ میں پہنچتے ہی جو سب سے پہلی چیز قبر میں ہے پھر وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو قبر میں وہ ہے سوال اور جواب۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الاعتقادات میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ قبر میں سوال اور جواب حق ہے، اور جو بھی صحیح جواب دے لے گا اس کے لیے راحت اور ریحان ہے، اور جو جواب نہ دے سکے گا ظاہر سی بات ہے اس کے لیے یہی قبر میں بہشت برزخی جہنم ہے۔ اس سلسلے میں تمام فقہا کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اور ائمہ ہدی علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے۔ دیکھیے روایت کے مطابق دو فرشتے سوال و جواب کریں گے۔ پہلی منزل قبر میں پہنچنا، قبر میں پہنچنے کے بعد جو قبر کے مسائل ہیں ان میں پہلا قبر کا مسئلہ کیا ہے؟ سوال اور جواب۔ سوال و جواب منکر اور نکیر، یا بعض روایتوں میں ہے ناکر و نکیر، یہ مامور ہیں پروردگار کی طرف سے کہ قبر میں سوال کریں گے،
اور اگر آپ دیکھیں تو اس کی تصویر بھی کشی روایت میں بعض روایتوں میں اس طریقے سے ذکر ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ مَلَكَيْنِ يُقَالُ لَهُمَا نَاكِرٌ وَنَكِيرٌ، کہتے ہیں پروردگار کی طرف سے دو فرشتے ہیں کہ دونوں فرشتوں کا نام ناکر اور نکیر ہے، اور بعض روایتوں میں ان کا اسم گرامی نکیر اور منکر ہے۔ کہتے ہیں ینزلان علی المیت، یہ دونوں میت کے سامنے آئیں گے، میت کے پاس آئیں گے، فیسألانہ، اور دونوں یہ سوال کریں گے۔ سوال پروردگار کے بارے میں کریں گے، عن ربہ و نبیہ و دینہ، سوال کریں گے پروردگار کے بارے میں، نبی کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور امام اور حجت خدا کے بارے میں۔ جو سوالات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ دوسری روایت جس میں صراحتاً ذکر ہے، جو اصل بات مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے، فَإِنْ أَجَابَ بِالْحَقِّ، جس نے بھی صحیح جواب دیا، سَلَّمُوهُ إِلَى مَلَائِكَةِ النَّعِيمِ، یہ دونوں فرشتے اس میت کو، اس مردے کو، اس مرنے والے کو فرشتے نعیم اور فرشتے جنت کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن وَإِنِ ارْتَجَّ عَلَيْهِ، لیکن فرض اگر ایسا کوئی شخص کہ جو صحیح جواب نہ دے سکے قبر میں ان سوالوں کے، تو سَلَّمُوهُ إِلَى مَلَائِكَةِ الْعَذَابِ، یہ فرشتے اسے ملائکہ عذاب کے حوالے کر دیں گے۔ یہ روایت اصول کافی اور بہار میں ذکر ہوئی ہے۔ پس پہلا مرحلہ قبر میں پہنچنے کے بعد وہ ہے سوال اور جواب۔ اچھا، سوال یہ ہے، فوراً آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ ہوگا کہ جو یہ سوال کریں گے، یہ سوال آیا روح سے کریں گے یا روح اور بدن دونوں سے کریں گے؟ میں اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ نورانی کلام ذکر کروں جس سے بات واضح ہو جائے۔ فَإِذَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ رُدَّتِ الرُّوحُ فِي جَسَدِهِ، جس وقت میت کو قبر میں داخل کیا جائے گا تو اس کی روح کو اس کے جسم میں پلٹایا جائے گا۔ وَجَاءَ مَلَكَ الْقَبْرِ، اور قبر کے پھر دو فرشتے آئیں گے، فَامْتَحَنَاهُ، اور یہ دونوں فرشتے اس کا امتحان لیں گے۔ یعنی گویا روایت یہ کہنا چاہتی ہے، صراحتاً روایت میں یہ ہے کہ روح بدن میں پلٹے گی، لیکن روح پورے بدن میں نہیں پلٹائے جائے گی جو اکثر روایت میں ذکر ہے، بلکہ انسان حیات دنیاوی کی طرح حیات رکھنے لگے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ روح کا تعلق بدن سے صرف اس انداز میں ہوگا کہ ان سوالات کو درک کر سکے اور صحیح جواب دے سکے۔ یہ در حقیقت گویا وہاں پر ایک جسم ہوگا کہ جو جسم برزخی کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ روح اس جسم برزخی میں پہنچے گی کہ جو قبر میں جو میت رکھی ہوئی ہے، در واقع کوئی الگ سے کوئی جسم نہیں ہے، یہی وہ مادی جسم ہوتا ہے، بفرق اتنا ہے کہ جو برزخی جسم ہے وہ لطیف تر ہے۔ اس بدن برزخی کے سلسلے میں آپ کے سامنے اس بات کے ذکر کرنے کے بعد اسے ذکر کروں گا۔ دیکھیے، اب جب سوال جواب کا مسئلہ ہے تو اس کو مکمل حل کر لیا جائے کہ سوال جواب کن چیزوں کے بارے میں کیا جائے گا۔ دیکھیے، عقائد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مال اور عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کچھ فروعات ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، روزے، ولایت، ان کے سلسلے میں اگر روایتوں کو واقعاً جو روایتیں عالم برزخ میں سوال اور جواب کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا اس سلسلے میں ہے، اگر ان تمام روایتوں کا خلاصہ کیا جائے تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ شریعت میں جو زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن تمام جزئیات، ریز چھوٹے چھوٹے مسائل، فکری، رفتاری اور قلبی، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال صرف قیامت میں کیا جائے گا۔ اور اسی لیے روایت میں بھی ملتا ہے کہ جس وقت
مرنے والا سپرد لحد ہوتا ہے اور فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، تو جو کچھ اعمال صالحہ نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، یہ نماز اور زکوٰۃ دو چیزوں کا اس روایت میں خاص طور سے ذکر ہے، اور تیسری چیز ہے صبر۔ نماز داہنی طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، اور صبر ایک گوشے میں ہوگا، اور جس وقت یہ فرشتے سوال کریں گے تو صبر نماز اور زکوٰۃ سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ دیکھو جاؤ اپنے رفیق اور اپنے اس ساتھی کی مدد کرو، اور اگر کہیں تم نہ کر پائے مدد تو میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔ آپ ذرا سا اندازہ کر لیجئے، پس پہلا مسئلہ، پہلی منزل ہے قبر، اور قبر میں پہلا مرحلہ ہے سوال اور جواب۔ حالا سوال و جواب جب کیا جائے گا تو کون سا بدن ہوگا؟ یہ بدن مادی ہے یا بدن برزخی ہے، جسم برزخی ہے، وہ آگے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حالا سوال، قبر میں پہلا مسئلہ سوال اور جواب۔ دوسرا مسئلہ جو قبر سے متعلق ہے وہ ہے فشار قبر۔ جب بھی فشار قبر، دیکھیے اب ادھر سوال ہوا، ملائکہ اور فرشتوں نے جواب لیا، اور اسی اعتبار سے مشخص ہو جائے گا کہ کون وہ ہے کہ جسے ملائکہ جنت کے حوالے کیا جائے اور کون وہ ہے جسے ملائکہ عذاب کے حوالے کیا جائے۔ گویا عالم برزخ میں ایک عذاب ہے جسے فشار قبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ عذاب اتنا سخت ہے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے پروردگار کی پناہ مانگی ہے۔ اسی لیے روایت کے فقرے ہیں کہ جو ابو بصیر سے روایت ہے، قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے فرمایا ایفلت من زغطۃ القبر احد؟ قال فقال نعوذ باللہ منها ما قل من یفلت من زغطۃ القبر۔ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ آیا یہ فشار قبر سب سے مخصوص ہے یا کچھ لوگوں سے مخصوص ہے؟ تو آپ نے آواز دی کہ یہ کچھ ہی ایسے افراد ہیں جو فشار قبر سے محفوظ رہ پائیں گے۔ پس پتہ چلا قبر میں پہلا مسئلہ سوال و جواب کا، دوسرا مسئلہ فشار قبر کا۔ حتیٰ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے سوال کیا گیا کہ فرض کر لیے وہ شخص کہ جسے دفن نہ کیا گیا ہو، جسے سپرد لحد نہ کیا گیا ہو، ایسی صورت میں کیا اسے بھی فشار قبر ہوگا یا فشار قبر نہیں ہوگا؟ امام سے راوی نے پوچھا ہے کہ وہ شخص جسے سولی دی گئی ہے، جسے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا ہے، کیا اسے بھی پروردگار عذاب قبر میں مبتلا کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو زمین کا پروردگار ہے وہی ان ہواؤں کا بھی پروردگار ہے۔ جس طریقے سے پروردگار زمین کو حکم دیتا ہے اور زمین اس کافر اور ملحد کے لیے فشار قبر کرتی ہے اور عذاب کا سبب بنتی ہے، ایسے ہی پروردگار ان ہواؤں کو بھی حکم دے گا اور وہ اس طریقے سے اس پروردگار کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے فشار دیں گی اور عذاب میں مبتلا کریں گی۔ پس یہ فشار اس وقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ فشار کب ہوگا؟ جب روح بدن سے متعلق ہو۔ لذا روح، وہ فشار جو بدن پر ہو رہا ہے، بدن پر پہنچ رہا ہے، وہ در واقع روح درک کرے گی، عذاب جسمانی کو متحمل ہوگی۔ یہ فشار قبر ہے۔ ذرا سا فشار قبر کے عوامل اور کچھ موانع ہیں، اسے ذکر کیا جائے جو بے حد اہم بات ہے کہ کچھ واقعاً عوامل اور اسباب ہیں جن کی بنا پر فشار قبر ہوگا، اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان فشار قبر سے محفوظ ہوگا۔ مثلا اعتقادی کہ صحیح جوابات جو منکر و نکیر قبر میں جو فرشتے سوال کریں گے اعمال کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں، جو بھی شخص اس کو صحیح جواب دے گا یقیناً وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، روایت سے یہ پتہ چلتا ہے فشار قبر ایک موقت عذاب ہے،
کن کے لیے؟ ان مومنین کے لیے، ان صاحبان ایمان کے لیے کہ جنہوں نے اخلاق اور دستور الہی کے انجام دینے میں کچھ سستی کی ہے۔ حتیٰ خود آپ دیکھیں کہ سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے کہ زغطۃ القبر للمؤمن کفارۃ لما کان منہ من تضییع النعم۔ اگر دیکھیے فشار قبر جو ہوتا ہے در حقیقت ایک کفارہ ہے، جو انسان جس نے نعمتوں کو ضائع کیا تھا، ان نعمتوں میں اسراف کیا تھا، اس در حقیقت اس کی وجہ سے فشار قبر ہوگا۔ فشار قبر کا پہلا عامل کہ انسان فشار قبر سے محفوظ رہے وہ در واقع صحیح جواب اور صحیح عمل کرنا ہے، اور آیات و روایات کے مطابق ائمہ ہدی علیہم السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ قبر میں ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا جو سوال ہوگا وہ نعمت امامت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اور جو بھی اس نعمت کے سوال کا صحیح جواب دے گا وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ اور اسی لیے روایت میں ذکر ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، نعمت امامت کے سلسلے میں کیے گئے ہوئے سوال کے صحیح جواب دینے والا عذاب اور فشار قبر سے محفوظ ہے۔ ہر جمعے کے ہر روز جمعہ سورہ نساء کی اگر کوئی تلاوت کرے، روایتوں میں ہے کہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ ملک، آیت الکرسی کی مسلسل تلاوت کرتا رہے۔ ماہ رجب میں 4 دن روزے رکھنا، ہمیشہ باوضو رہنا، نماز میں رکوع کو کامل انجام دینا، یا اسی طریقے سے روایت میں ہے کہ اگر مومن شب جمعہ انتقال کر جائے تو فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ جو لوگ حج بیت اللہ کیے ہوئے ہیں، زیارت خانہ کعبہ کیے ہوئے ہیں، وہ فشار قبر سے محفوظ ہوں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں کو انجام دیے رہے تو ایسی صورت میں انسان فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ حالا آپ کے سامنے جو اصل بات کو ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ در واقع قبر میں پہنچتے ہی عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ حالا اس عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد دو مسئلے تھے، ایک مسئلہ سوال اور جواب کا قبر میں، اور دوسرا مسئلہ فشار قبر کا۔ حالا جو اہم چیز یہ ہے کہ آیا یہ جو شخص اس عالم برزخ میں پہنچا ہے، یا کیا واقعاً اس کا اہل دنیا سے اور دنیا میں زندگی بسر کرنے والے رہنے والے جو زندہ ہیں اعزاء و اقارب، کیا ان سے اس کا کوئی ربط اور رابطہ پایا جا سکتا ہے، پایا جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر آیتوں روایتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جس کے اعمال جس اعتبار سے اس کو اہل دنیا سے ربط کا اور ملاقات کا موقع ملتا رہے گا وہ اس کے اعمال کے اعتبار سے۔ خود امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا یہ مرنے والا اپنے اہل خانہ کے دیدار کے لیے آ سکتا ہے؟ آتے ہیں کیا یہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کیا اہل خانہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہاں آتے ہیں۔ پوچھا کتنی بار انہیں اجازت ملتی ہے؟ فرمایا ہر جمعے کو اور ہر ماہ اور ہر سال ان کو ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کو اجازت ملتی ہے کہ جائیں اور اپنے اہل خانہ کا دیدار کریں۔ دوسری روایتوں سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں انسان مکمل آزاد نہیں ہے، اور بہت ہی محدود اور اطلاع کی اجازت اسے رہتی ہے اپنے اہل خانہ کے سلسلے میں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت جب کوئی دوسری روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو یہ سب روحیں آپس میں اکٹھا اور جمع ہوتی ہیں، اور جب ایک دوسرے کا آپس میں دیدار کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں، تو یہ نئی آنے والی روح ان کو بتاتی ہے کہ وہ زندہ ہیں یا دنیا سے گزر گئے ہیں۔ اصلاً
برزخ کے سلسلے میں جب یہ طے ہو گیا کہ جو بھی مر گیا، قبر میں پہنچ گیا، عالم برزخ میں پہنچ گیا، تو اس کا رابطہ اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے دوست، اپنے احباب سے بہت ہی محدود ہوتا ہے، اس کے اعمال اور اس کے افعال کے اور عقائد کے اعتبار سے اس کا خاص اثر پایا جاتا ہے جو روایت میں ذکر ہوا ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں فوراً ایک سوال یہ آئے گا کہ بہت سے قرآن مجید میں وہ آیتیں ہیں کہ جنہیں مرنے کے بعد ان کو دوبارہ پلٹایا گیا ہے۔ مثلاً خود قرآن مجید میں بہت سے نمونے جناب عزیر کے سلسلے میں ہے، یا جن آیتوں میں جناب عیسیٰ کا معجزہ ذکر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ در واقع یہ جو قرآن مجید میں اس سلسلے کی جو گفتگو ذکر ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ سے انسان پلٹ نہیں سکتا ہے۔ ابھی آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وہ پروردگار سے اجازت چاہیں گے، خواہش کریں گے، طلب کرتے رہیں گے، لیکن پروردگار انہیں نہیں پلٹائے گا۔ درحالے کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پروردگار نے پلٹایا ہے، دوبارہ انہیں حیات دنیاوی ملی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دیکھیے ان دونوں آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو مہلت نہیں دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ہدف حیات دنیاوی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں مہلت، یہ حیات دنیاوی اور دنیا میں پلٹنے کے لیے، یہ در واقع یہ غرض اور ایک مقصد کے تحت مانگ رہے ہیں کہ لعلی اعمل صالحا۔ اور جن کو پروردگار نے پلٹایا ہے انہوں نے نہ ہی مطالبہ کیا اور نہ ہی ان کا کوئی ہدف ہے۔ در واقع یہ صرف اثبات معاد کے لیے کہ دوبارہ انسان کو اسی جسم کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، جو انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے ذکر ان مسائل کو اور ان سلسلے میں آیات و روایات کو ذکر کیا جائے گا۔ پس در واقع قرآن مجید میں جن آیتوں میں ذکر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا، جیسے جناب عیسیٰ کے معجزے میں، یا جناب عزیر کو جو 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ حیات ملی، اور ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو جو میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت کریمہ پڑھی تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ یہ جہاں مرنے کے بعد حیات دنیاوی مل رہی ہے، یہ در واقع اثبات معاد کے لیے ہے۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔